دوسرا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان نے کبھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، اٹھا اللہ کے نام پہ. تو کون بڑا؟ جو شخص مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے، منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرے عیسائی لوگ، اور اب منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے کس طریقے سے دعوت پہنچانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان طریقہ آپ کو دکھاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم آپس میں اس چیز کے اوپر ایک آئے جو چیز آپ اور ہم میں کامن ہے. اور سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات کے اوپر نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ غیر مسلم سے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو آپ اور ہم میں کامن چیز ہے، جو ایک جیسی چیز ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کریں ہم پہلے. اور سب سے بہترین چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم مسلمان بھائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں، بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے، نمبر 1. جب میں مسلمان بھائی کو بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا، علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا، آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے، کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے؟ گھر کے اوپر آ کے ہوم ورک کریں گے. آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے؟ جب آپ گھر پہ آتے اس کو مشق کرتے وہ جواب کو. آج تو ایج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، سارے جواب آپ کے انگلیاں کے نزدیک موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتاب ہے. آپ کو ریسرچ کرنے کی، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہے. اور میں نے تقریر کی تھی کچھ چند سال پہلے جس کا موضوع تھا از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھایا سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وہ عیسائی ہو،
یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ناستک ہو، اگر وہ اس کیسٹ کو کھلے دماغ سے دیکھے گا، اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے، پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں ہے، سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے، بدھسٹ مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں ہے، یہود مذہب میں ہے، پارسی مذہب میں ہے، سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے، اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے، یاد کیجئے، اس لحاظ سے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں، صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے، آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ اب شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات، وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں. بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ہے، کم از کم وہ تو کہو.